یہ غیبت کرنا، یہ چغلخوری کرنا، یہ بدگمانی کرنا آج ہمارے معاشرے میں اتنی خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے، جس کی بنا پر ہر آدمی کی زندگی بے سکونی اور پریشانی کی حالت میں گزر رہی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر ایک آدمی کی زندگی کے اندر بے سکونی اور پریشانی کی زندگی گزارنے پر ہر ایک آدمی پر مجبور ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جس طرح زنا کرنا قرآن اور حدیث سے حرام ثابت ہے، جس طرح شراب پینا قرآن اور حدیث سے حرام ثابت ہے، اسی طرح غیبت کرنا بھی حرام ثابت ہے۔ میرے دوستو یاد رکھو، جو آدمی غیبت کرنے کو حلال سمجھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھتا ہے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر بن جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ چغلخوری، بدگمانی عام سی چیز ہو چکی ہے۔ میرے دوستو ہر ایک آدمی کو اپنے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، میں کیا کر رہا ہوں۔ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوسری سزا اللہ رب العزت اس کو یہ دیتے ہیں کہ اس کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسری سزا اللہ رب العزت اس کو یہ دیتے ہیں کہ قبر کے اندر جو اس کو عذاب ہوگا وہ صرف چغلخوری اور غیبت کی وجہ سے دیا جائے گا۔ چوتھی سزا اللہ رب العزت اس کو جو دیں گے، جو اس کا کل قیامت کے دن جو اس کا حساب و کتاب ہوگا وہ سختی سے لیا جائے گا۔ پانچویں سزا جو اللہ رب العزت اس کو دیں گے، جو اس کی نیکیاں ہوگی، جس آدمی کی اس نے غیبت کی ہوگی یا چغلخوری کی ہوگی تو اس کو دے دی جائے گی۔ پھر فرشتوں سے حکم ہوگا کہ اس کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو۔ میرے دوستو کسی کی غیبت کرنے سے بچو، اپنے آپ کو ہر چیز سے بچا کر رکھو۔ میرے دوستو اللہ کے نبی جب معراج میں گئے تو اللہ کے نبی کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے وہ اپنے چہروں کو نوچ نوچ کر زخم کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے معلوم کیا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کرتے تھے، ان کی غیبتوں کو اچھالا کرتے تھے، ان کے پوشیدہ رازوں کو اچھالا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنمی لوگوں کو خارش ہوگی اور وہ خارش کی بنا پر اپنے جسموں کو کھجائیں گے، کھجانے کی بنا پر ان کے گوشت کے ٹکڑے کٹ کٹ کر نیچے گر جائیں گے، ان کی ہڈیاں دکھنے لگ جائے گی، اور ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جہنم کے لوگوں تم کو کیسی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ فرمائیں کہ بہت زیادہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر وہ کہے گا کہ تم کو پتہ ہے یہ تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ وہ فرمائے گا کہ یہ تکلیف تم کو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم دنیا کے اندر لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو اچھالا کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو اچھال کر ان کو پریشان کیا کرتے تھے۔ آج ہم سب اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا کاروبار ہو، ہمارے پاس اچھا گھر ہو، ہمارے پاس اتنا پیسوں کہ ہم سکون کی زندگی جی سکے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے آخرت کے بارے میں؟ کیا آپ نے آخرت کی فکر بھی کی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر لالچ کی آگ بھڑکا دیتی ہے، اور جس کے دل کے اندر لالچ کی آگ بھڑک جاتی ہے اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملتا، چاہے اس کو پوری دنیا کے خزانے دے دیے جائے، چاہے اس کو پوری دنیا کی مال اور دولت دے دیا جائے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی جیسے مرنے والے کی پیاس نہیں بجھتی۔ کتابوں میں لکھا ہے جب آدمی مرنے لگتا ہے تو اس کو ایسی زبردست پیاس لگتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ کو پورا سمندر پلا دیا جائے، لیکن پھر بھی وہ پیاسے کی حالت میں ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی لالچی آدمی کی مثال ہے کہ اس کو پوری دنیا کا خزانہ دے دیا جائے، پوری دنیا کی مال اور دولت دے دی جائے، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی۔ میرے دوستو جس طرح ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو شخص کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ نمبر ایک، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو سکون کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جس کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت اس کو سکون کی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر اس سے بھولے سے کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دنیا کی زندگی کے اندر ایسا سکون دیتے ہیں، ایسا سکون دیتے ہیں کہ اس کو دنیا کے اندر ہی جنت کا مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ میرے دوستو مسلمانوں سوچو، ہم تو گناہ کر کے یہودی اور عیسائیوں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ یہودی اور عیسائی تو اللہ کے نبی کے زندہ رہنے پر ستاتے تھے ان کو،
کہ کسی طرح دنیا سے چلے جائے۔ آج ان کا امتی اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے بولا ہے ان کو چھوڑ کر یہودی کے طریقوں سے محبت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ کے نبی کو ہم کل قیامت کے دن کیا چہرہ دکھائیں گے، کیا سفارش لے کر جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس، ہم کس چیز کی فریاد کریں گے اللہ کے نبی سے؟ آج ان کو امتی ان کو گناہ کر کے تکلیف پہنچا رہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت تھی، اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی منع کر دیا کہ میں اپنی امت کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہم کو نماز جیسی عبادت کس لیے دی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو نماز جیسی توفیق کس لیے دی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم کو نماز جیسی عبادت اس لیے دی ہے تاکہ میرے بندوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے، میرے بندوں کی زندگی کے اندر سکون مل جائے۔ ہر انسان سکون کو تلاش کرتا پھرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی سکون حاصل کرنے کے لیے نشہ کرتا ہے، کوئی بیڑی پیتا ہے، کوئی سگریٹ پیتا ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اس لیے دی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی آئے کہ نماز کے ذریعے سے میرے بندے اس پریشانی سے چھٹکارا پا سکیں۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس پر عمل کرنے سے پورے اسلام پر عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے اندر کلمہ بھی ہے، نماز کے اندر زکوٰۃ بھی ہے، نماز کے اندر معاشرہ بھی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے نبی کا آخری وقت تھا، اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آپ کی قبر مبارک کو عرش الہی کے نیچے جنت الفردوس میں بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے جبرائیل نہیں، میں مر کر بھی اپنی امت کے پاس رہنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کے پاس ہوں۔ جس نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت، وہی ان کی امت اپنے نبی کو گناہ کر کے تکلیف پہنچا رہی ہے۔ یہ ڈوب کر مرنے کی زندگی ہے میرے دوستو۔ میرے نبی کتنے مظلوم ٹھہرے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی جب اس دنیا میں تھے، یہودی اور عیسائی اور دشمنان اسلام اللہ کے نبی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ آج وہ قبر کے اندر چلے گئے، ان کے وہی امتی جن سے اللہ کے نبی محبت کرتے تھے، جن سے اللہ کے نبی پیار کرتے تھے، وہی امت ان کو قبر کے اندر تکلیف پہنچا رہی ہے۔ جس نبی پر ہم کو درود شریف پڑھنا تھا، اس نبی کو ہم گناہ کر کے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تو انصاف کا دن ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج تیرا عمل تیری گردن پر، اس کا عمل اس کی گردن پر ہوگا۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حکم کرے گا، اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ جہنمی لوگ ایک دوسرے سے پریشان ہو کر کہیں گے کہ موت موت کر کر چلائیں گے، لیکن وہاں موت نہیں آئے گی۔ آج ہم دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے عاجز ہو کر کہتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوچو میرے دوست۔ کتابوں میں لکھا ہے اگر 1000 سال میں ایک پرندہ ایک دانے کو اٹھائے گا، خدا کی قسم دنیا کے دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی میرے دوست۔ آخرت کی زندگی جو ہوگی وہ بہت لمبی ہوگی۔ ہم کو فکر کرنی چاہیے، ہم نے آخرت کے لیے کتنی فکر کی ہے، کتنی ہم نے محنت کی آخرت کے لیے، ہم نے کتنے نیک اعمال کیے ہیں میرے دوستو۔ اب بھی آپ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب آنا چاہتے ہو تو آپ قریب آ جائیں گے۔ جتنے گناہ آپ نے کر لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی معافی مانگ لے اور نماز کی پابندی کرے میرے دوستو۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بہانے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں، نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے کپڑے نماز کے نہیں ہیں، میرے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں لگ گئی۔ میرے دوستو، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسرے کپڑے نہیں دیے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس کوئی ایسے کپڑے نہیں ہیں جن سے آپ عبادت کر سکے؟ کیا